بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ میرا عزیزو، پیارو، بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیوں اور اوپر بیٹھ کر سننے والی پردہ نشین میری ماں و بہنوں، گزشتہ کل آپ لوگوں کے سامنے بنو اسرائیل کہ یہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کا پس منظر کیا ہے، ان کا تاریخی پس منظر کیا ہے، یہ کن کی نسل سے ہے، اسرائیل کن کا ٹائٹل ہے، یہ کون سی قوم گزری ہے، ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا انعامات کیے اور بدلے میں انہوں نے کیسی نافرمانیاں کی، ناقدری کی، اس کی سزا میں کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں طرح طرح کی سزائیں دی۔ اس ٹاپک پر آپ لوگوں کے سامنے باتیں آئی تھی۔ دو تین باتیں اور عرض کر دوں ان کی بدمعاشیوں کے تعلق سے۔ جیسا کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ سورہ بقرہ پوری بھری پڑی ہے ان کی بدمعاشیوں سے، اور پورے قرآن میں جگہ جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی بدمعاشیوں کو، ان کی شرارتوں کو بیان فرمایا ہے۔ ان کی ایک شرارت یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو اللہ نے مطلق حکم دیا تھا کہ گائے ذبح کر دو، اب کون سی بھی گائے ذبح کر دیتے حکم پورا ہو جاتا۔ انہوں نے طرح طرح کے سوالات شروع کیے، وہ گائے کیسی ہو، موٹی ہو، دبلی ہو، پتلی ہو، پیلی ہو، لال ہو، بلیک ہو، سفید ہو، ہے نا، وہ گھبن ہو یا صحیح سالم ہو، تندرست ہو، طرح طرح کے سوالات شروع کیے۔ تو اللہ نے بھی پھر طرح طرح سے ان کو گھمایا۔ بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، کہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ایک طرف رہبری فرما دی، ورنہ وہ اس بات پر قادر نہیں تھے کہ جو ہے اس طرح سے وہ پورا کر سکتے۔ اور ایک شرارت ان کی یہ بھی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا جہاد کا موسیٰ علیہ السلام کی سرکردگی میں۔ تو کیا کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام نے جب حکم دیا تو کیا کہنے لگی، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ آپ اور آپ کے رب جاؤ، ان سے مقاتلہ کرو، جہاد کرو، ہم یہاں بیٹھے تماشا دیکھیں گے، ہے نا۔ قالوا سمینا وعصینا، ہے نا، وہ کہتے تھے کہ موسیٰ آپ کی بات تو ہم نے سن لی لیکن مانیں گے نہیں، نافرمانی کریں گے۔ صحابہ کی صفت اللہ بیان فرماتے ہیں قالوا سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سن بھی لیا، اب ہم اطاعت بھی کریں گے، سر تسلیم آپ کے حکم کے آگے جھکا دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اس روئے زمین پر ایسی ہستیاں گزری ہے، انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کی وجہ سے ایسا چمکایا کہ قاعدہ اور دستور تو یہ ہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں پر عمل کرنا ہے، جزا اور سزا یہاں نہیں سنائی جائے گی، میدان محشر میں کل قیامت کے دن سنائی جائے گی۔ لیکن ان صحابہ کی جماعت نے اللہ کو، اللہ کے رسول کو ایسا خوش کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان کے نتائج کو جو ہے دنیا قیامت تک آنے والی نسل تک جو ہے پہنچا دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ ایک چیز کامن تھی ان کے اندر کہ اللہ کے رسول کا حکم آ جانے کے بعد چوں چیرا نہیں کرتے تھے ہماری طرح کہ یہ تو ہماری عقل میں نہیں آتا، یہ تو اصل میں ایسا ہونا چاہیے تھا، ویسا ہونا چاہیے تھا، ایسا ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا۔ صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ کچھ شرارتیں ہیں بنی اسرائیل کی۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم اس مسئلے پر آئیں کہ آج جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے، مناسب مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے بیت المقدس کیا ہے، اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اور قرآن میں اور احادیث میں اس سرزمین کی کیا فضیلتیں آئی ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بھی اس کے وہ فضائل اور اس سرزمین کی اہمیت آپ لوگوں کے سامنے بھی رہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرائے جانے سے پہلے، ہجرت کا حکم دیے جانے سے پہلے آپ کے ساتھ دردناک المناک حادثہ پیش آیا، واقعہ طائف۔ آپ نے اس سے پہلے سنا، بہت سے علماء سے سنا ہوگا،
اور اس کی تسلی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس زخم کے گھاؤ کو بھرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو سفر معراج کروایا، جس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ اسراء پارہ نمبر 15 آیت نمبر 1 میں کرتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ وہ جگہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے جو ہے اس علاقے کو ہم نے برکت والا بنایا۔ اللہ جس سرزمین کو برکت والا کہہ رہا ہو، بعض محدثین بعض علماء محققین نے یوں لکھا ہے کہ اگر اس سرزمین کی فضیلت کے لیے اس آیت کے علاوہ اور کوئی فضائل بھی نہ ہوتے تو یہی ایک آیت اس سرزمین کی فضیلت کے لیے کافی تھی کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کروایا گیا مسجد حرام سے، کہاں؟ مسجد اقصی، اور مسجد اقصی سے پھر اوپر آپ کو جو ہے ساتوں آسمان کی سیر کروائی گئی، جنت جہنم کے مناظر دکھلائے گئے، جس کی تفصیل آپ احادیث میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور دوسرے علماء سے آپ نے سنی بھی ہوگی۔ بہرحال یہ برکت والی جگہ ہے، یہ اگر آپ نے دیکھا ہو یہ سر سبز و شاداب علاقہ تھا، یہ تو آج وہاں پر قیامت برپا کی جا چکی ہے، ورنہ ایک مکہ مدینہ کے بعد رہنے کے لیے بہترین جگہ کوئی ہے تو وہ کون سی ہے؟ وہ ارض مقدسہ ہے، ارض مقدسہ۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی سرزمین کہا گیا، کئی سارے انبیاء علیہ السلام وہاں پر مدفون ہیں، موسیٰ علیہ السلام وہاں پر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، اور دیگر انبیاء علیہ السلام وہاں پر مدفون ہیں، بابرکت سرزمین ہے۔ اچھا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بخاری شریف میں امام بخاری علیہ رحمہ اس کو نقل کرتے ہیں کہ برا ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 16 سے 17 مہینے ہم نے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، کدھر کا رخ کرتے ہوئے؟ مسجد اقصی۔ 16 سے 17 مہینے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے مسلمانوں نے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں نماز پڑھی ہے، اور اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں آگے کہ مسجد حرام بعد میں ہمارا قبلہ قرار دیا گیا، سو ہم ادھر رک کر کے نماز پڑھنے لگے۔ تو یہ بھی ایک اس کی فضیلت ہے کہ یہ ہمارا کیا ہے؟ قبلہ اول ہے، اور اس پر ہمارا ہی دعویٰ سچ ہے نا۔ یہود آج تک اپنے دعوے کو ثابت نہیں کر سکے، نہ دستاویزی اعتبار سے، نہ دوسرے جو ذرائع ہیں ثابت کرنے کے اس ذرائع سے کہ وہ جگہ ان کی ہے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اصل میں وہ جو مسجد ہے اس مسجد کے نیچے سلیمان علیہ السلام کا تخت ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کی جگہ تھی اور انہیں وہ چیز حاصل کرنی ہے، اس لیے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال جو ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت، کہ میں نے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب سے پہلی کون سی مسجد اس روئے زمین پر بنائی گئی؟ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد حرام، بیت اللہ، یہ سب سے پہلے بنایا گیا۔ اور اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد اقصی۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا 40 سال کا، 40 برس کا۔ پہلے زمانے میں تو جو کہ وہ اونٹ وغیرہ پر سفر ہوتے تھے، پیدل لوگ سفر کرتے تھے۔ پھر آگے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز کا موقع جب آ جاوے، جہاں پر آپ ہو وہیں پر نماز پڑھ لو، اسی میں برکت ہے۔ آپ کو پتا ہوگا، آپ نے یہ روایت سنی ہوگی کہ 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے، کہاں پر؟ مسجد حرام میں۔ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 1 لاکھ نماز کا۔ مسجد نبوی کا دوسرا درجہ ہے، مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 50,000، اور مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 25,000۔ اور روایت میں آتا ہے 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر دجال داخل نہیں ہو سکے گا، ایک مسجد حرام، دوسری مسجد نبوی، تیسری مسجد اقصی، اور چوتھا کوہ طور۔ ان 4 مقامات پر جو ہے دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ بہرحال جو ہے یہ بہت ہی بابرکت جگہ ہے، بہت ہی بابرکت جگہ ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھا کہ مسجد اقصی آخر ہے کیا؟ تو آپ نے فرمایا وہ میدان محشر ہوگا،
میدان محشر ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عجیب و غریب روایت یاد آ گئی آپ کی برکت کی وجہ سے۔ میں نے جب قیامت کی نشانیوں کے اوپر میں تفصیل سے گفتگو کر رہا تھا مسجد انعام میں، وہاں پر یہ سب ساری باتیں میں نے تفصیلات عرض کی تھی، اور میں نے یہ بات بتلائی تھی کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب سور پھونکی جائے گی، سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا۔ کون اٹھوں گا؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے اٹھوں گا۔ میری دائیں طرف سے ابو بکر اٹھیں گے، بائیں طرف سے عمر اٹھیں گے، اور پھر بعد میں جو ہے میرے ساتھ جنت البقیع والے اٹھیں گے، اور میں انتظار کروں گا کن کا؟ جنت المعلی کا۔ جنت المعلی میں جو لوگ مکہ المکرمہ میں آرام فرما رہے ہیں ان کا انتظار کروں گا۔ وہ جب آ جائیں گے، سب لوگ آ جائیں گے، تو پھر میں سب کو لے کر آگے آگے چلوں گا، سب پیچھے چلیں گے، اور میں انہیں لے کر جو ہے ارض شام جاؤں گا۔ وہاں پر چونکہ میدان محشر قائم ہونے والا ہے، تو وہیں پر میدان محشر جو ہے قائم ہونے والا ہے۔ اچھا، بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت جو ہے نا، آپ اپنی جگہ ارض مقدسہ میں بنانا۔ لوگ وہاں پر اس لیے جو ہے نا، مدینہ بھی جو ہے ویران ہو جائے گا، اور لوگ ارض مقدسہ کو آباد کریں گے، اور مسلمانوں کا آخری مرکز وہیں پر ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی وہیں ہوگا۔ حضرت مہدی مدینہ میں پیدا ہوں گے، مکے میں آئیں گے، اور وہیں سے ہجرت کر کے جو ہے نا آپ جائیں گے کہاں پر؟ ملک شام میں، اور شام کی دمشق، جامع دمشق میں اور مشرقی منارے پر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور دجال کا خاتمہ آپ باب اللد پر کریں گے۔ ہاں، یہ سب ساری بشارتیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس تعلق سے ہے۔ اور بخاری کی روایت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کی 6 نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی میری وفات ہے، اور دوسری نشانی بیت المقدس فتح ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بغیر خون ریزی کے ان کے راہبوں نے خود چابیاں جو ہے نا آپ کے حوالے کی، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ سب ساری تفصیلات لکھی ہوئی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ آئیں گے۔ اور آپ کو عجیب و غریب واقعہ بتلاؤں، جب آپ نکلے ہیں وہاں سے سفر کے لیے مدینے سے، اور یہاں سے ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ نے غالباً خط لکھا، اور آپ وہاں سے جب مدینہ سے نکلے ہیں تو اپنے خادم کے ساتھ نکلے ہیں، اور آپ نے آپس میں جو ہے طے کیا کہ آدھا سفر میں اور آدھا تو، ایک منزل میں ایک منزل تو۔ اور جب باری آئی بیت المقدس میں داخل ہونے کی تو اونٹ کی مہر پکڑنے کی باری کس کی تھی؟ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی تھی، اور دوسری اور بیٹھنے کی باری کس کی تھی؟ غلام کی تھی، ان کے غلام جو میسرہ تھے اس کی جو ہے نا باری تھی۔ اب جو ہے لوگوں نے کہا کہ آپ نے اچھا کپڑا پہننا چاہیے، اچھا یہ، اور آپ نے بیٹھنا چاہیے، حالانکہ آپ نے اچھا جبہ پہن بھی لیا تھا۔ پھر آپ کو بتلایا گیا کہ آپ کی نشانیوں میں وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ پیون لگا ہوا کرتا ہوگا، اور آپ نے وہ جبہ نکال دیا ہے، اور آپ اسی شان کے ساتھ داخل ہوئے۔ انہوں نے جب دیکھا نا، وہ سب آپ کو دیکھتے جا رہے تھے، اور تورات کو، انجیل کو سامنے رکھتے ہوئے وہ نشانی کو میچ کرتے جا رہے تھے۔ سب ساری نشانیاں جب مل گئی تو انہوں نے کہا کہ بس لڑائی جھگڑا کر کے کوئی فائدہ نہیں، یہ بیت المقدس آج فتح ہو جائے گا، اور عزت کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ جو ہے آپ کے حوالے چابیاں کی گئی ہے۔ اور اچھا آپ دیکھیے، یہ جو ہے نا مسجد اقصیٰ اصل میں جو ہے، یہ تو اصل میں وہ جو دوم ہے نا، جس کو قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے، گنبد کہا جاتا ہے، یہ اصل میں یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کو باندھا گیا تھا اور آپ کو اوپر لے جایا گیا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر بعد میں وہ جگہ صاف کروائی تھی، وہاں پر گندگی وغیرہ تھی، اور اصل مسجد جو ہے جس کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے، اصل تو وہ پوری مسجد کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے، لیکن وہ جگہ جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھ کے بتلائی، اس جگہ کو جو ہے نا مسجد اقصیٰ ہے، یہ اصل مسجد اقصیٰ ہے، یہاں پر نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ تو یہ جو ہے نا بڑی بابرکت مسجد ہے، اور یہ ہمارا قبلہ اول ہے، اسی لیے ہر مسلمان کی آرزو ہے، یہ تمنا ہے کہ وہاں پر ہونے والے ظلم و فساد اور وحشیت اور بربریت اور درندگی کی انتہا کو پہنچا دیا۔ ابھی چند دنوں پہلے خبر آئی، ڈیرہ موسیٰ خان یا ایسا کوئی علاقہ ہے، وہاں پر عورتوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، درندگی پر اتر آئے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کا ریپ کر رہے ہیں، مستورات کی عزت کو تار کیا جا رہا ہے۔ کیسی درندگی ہے، کیسی وحشیت ہے، کیسی بربریت۔ یہ انتہائی ملعون قوم ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ نے کتنا موقع دیا، جس نے ان کو کھلایا ان کے ساتھ نمک حرامی کا کام کیا انہوں نے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت،
کہ کل قیامت کے دن جو ہے جب قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام جب ان کا خاتمہ کریں گے، ان کی زبردست دھلائی ہونے والی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ناقدری کی زبردست دھلائی ہوئی، وطن سے بھی محروم ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ناقدری کی زبردست دھلائی ہوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری پر اللہ ایسی سزا دیں گے، ایسی سزا دیں گے کہ درخت درخت، پتھر پتھر پکارے گا اور کہے گا کہ فَقْتُلُوهُ هَذَا يَهُودِيٌّ، کہ اس کو قتل کرو، میرے پیچھے جو ہے نا یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کرو، اس کا کام تمام کرو، سوائے غرقد کے درخت کے۔ دیکھیے انہیں پوری حدیث، حالانکہ آپ کو جانتے ہیں ایسے ہی جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، تو انہیں اس بات کا تو یقین ہے آپ علیہ السلام کی کہ غرقد کا درخت جو ہے ہمیں بچائے گا۔ اس لیے جہاں کہیں ان کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں، ایگریمنٹ ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی مخصوص عدد ہے ان کی 40,000 50,000 درخت لگانے کی، تو وہ لگواتے ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہاں ہمارے ہندوستان میں بھی کئی علاقوں میں جو ہے یہ غرقد کے درخت لگائے جا رہے ہیں۔ کاش یہ آپ کی اس بات کو چھوڑ کر پوری حدیث پر آپ ایمان لے آتے اور اپنی اصلاح کر لیتے۔ تو یہ اللہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے، بالکل سچ فرمایا ہے، سب کچھ انہیں پتا ہے۔ ہمارے استاد ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کا دارالعلوم دیکھ کر آئے ہیں، وہ ایسی زبردست ان کی تربیت کرتے ہیں۔ بخاری صحیح ستہ ہمیں تو کیا یاد ہوگی، ہمارے علماء کو بہت کو تو عبارت پڑھنی نہیں آتی، انہیں پوری کی پوری ازبر ہے، ازبر بائی ہارٹ ہے۔ اچھا آخری سال میں تیار کر کے جو ہے ڈاکٹر صاحب انہیں بتلایا جاتا ہے کہ بھائی اب جو ہے نا آپ نے جو کچھ پڑھا نا قرآن اور حدیث سارا ذخیرہ آپ کے سامنے اسلامک لٹریچر آ چکا ہے، اب اس کے اگینسٹ کرنا ہے، اب تمہیں یہودی مذہب کی جو ہے نشر و اشاعت کرنی ہے۔ تو یہ اتنے مکار لوگ ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے مسجد اقصیٰ سے ہماری والہانہ محبت ہونی چاہیے۔ ہمیں جو ہے نا یہ تو دیکھو کبھی نہیں ہوگا کہ مسجد اقصیٰ پر ان کا پورا تسلط ہو جائے، مسجد اقصیٰ کو گرا دے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت زبردست فراست عطا فرمائی تھی اور قرآن کا بہت زبردست درس دیتے تھے اور بہت زبردست نالج تھا، لیکن ایک عام انسان جب قرآن اور حدیث پر کچھ بات کرتا ہے کہیں نہ کہیں ان سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تسامح ہوا ہے کہ انہوں نے یوں کہا ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ بالآخر جو ہے گرا دی جائے گی۔ مسجد اقصیٰ کو گرایا نہیں جائے گا انشاءاللہ تعالی، وہاں پر دجال کا تسلط ہو ہی نہیں سکتا۔ 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر دجال کا تسلط نہیں ہوگا۔ یہ دعویٰ ان کا غلط ہے کہ یہ جو ہے یہاں اس کے نیچے جو ہے سلیمان علیہ السلام کا، اصل میں جو ہے یہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو ہے مسجد حرام کو بنانے کا حکم دیا، سب سے پہلی تعمیر آدم علیہ السلام کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اس کی بنیاد کو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اٹھایا ہے، اس لیے الفاظ ہی استعمال کیے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ہے نا، ورنہ اصل تعمیر کس کی ہے؟ آدم علیہ السلام کی۔ ایسے ہی مسجد اقصیٰ کی اصل تعمیر کس کی ہے؟ بعض روایات کے مطابق آدم علیہ السلام کی، بعض روایات کے مطابق ان کے بیٹے حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی، بعض روایت کے مطابق۔ اور اس کے بعد جو ہے اس عمارت کو جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا جہاں خیمہ نصب کیا گیا تھا وہاں پر داؤد علیہ السلام نے جو ہے بنانا شروع کی۔ داؤد علیہ السلام پوری نہ کر سکے، اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وصیت کر کے گئے کہ اس کو جو ہے نا مکمل کرنا۔ آپ نے جناتوں کی مدد کے ذریعے جو ہے نا وہ پوری مسجد بنائی ہے۔ اب اس کو پڑھیے تو صحیح، قرآن کو پڑھیے، مزے ہیں اس میں، قبرت اس میں جو ہے نا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس میں جو ہے نا پہلے کے جو لوگ گزر گئے ان کے متعلق قصے کہانیاں ہیں تاکہ تمہارے لیے عبرت ہو، نصیحت ہو، اور بعد میں کیا ہونے والا ہے اس کے متعلق خبریں ہیں۔ قرآن قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، قرآن لذت حاصل کرنے والی کتاب نہیں ہے، ہاں اس میں ساری چیزیں جو ہے نا موجود ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ مختصر سی باتیں تھیں مسجد اقصیٰ کے تعلق سے کہ مسجد اقصیٰ کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی جگہ وہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ وہاں پر ہے، ہاں انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر آپ کو امام الانبیاء کا ٹائٹل دیا گیا، آپ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو وہاں نماز پڑھائی ہے اور وہیں سے آپ اوپر گئے ہیں۔ کاش اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو مسلم حکمران ہمارے ہیں ان کی آنکھیں کھول دے اور ان کی غیرت جاگ جائے۔ آج امت مسلمہ سوئی ہوئی ہے، مساجد کی اہمیت ہمارے اندر سے نکل گئی۔ مساجد وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس میں اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں بلایا جاتا۔
آج ہم نے مسجد کو اپنی سیاست کے اڈے بنا لیا ہے، اور طرح طرح کے وہاں پر اعلانات شروع ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہے، اور پتہ نہیں کیسی کیسی خرافات ہم کرتے ہیں۔ مساجد کا احترام ہونا چاہیے۔ مسجد جس جگہ بن جاتی ہے قیامت تک مسجد باقی رہتی ہے۔ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ مجاہد، یہ غازی اس کی حفاظت کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ان کے پاس کھونے کے لیے۔ دشمن بھی جو ہے گھبرا گیا ہے، وہ بھی پریشان حال ہے کہ ان کے حوصلے کو ہم کیسے توڑے بالآخر۔ ان کے بچوں کو ہم نے ذبح کر دیا، ان کے عورتوں کی عزت لوٹ لی، ان کے بوڑھوں کو شہید کر دیا، ان کے نوجوانوں کو ہم نے جو ہے بم کے گھاٹ اتار دیا۔ ان کے حوصلوں کو کیسے پست کریں؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک وہاں پر جو ہے جہاد جاری رہے گا۔ یہ ان خوش نصیب بشارت والے لوگوں میں سے ہے۔ اس لیے میں نے جیسے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں یہ دھوکہ نہ لگ جائے کہ انہیں ہماری نصرت کی ضرورت ہے، ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ وہ تو آج بھی اللہ ہی کو پکارتے ہیں اپنی نصرت کے لیے، اپنی مدد کے لیے۔ ہمیں ضرورت پڑے گی ان کی سفارش کی، اس لیے ہم ان کے لیے دعائیں کریں، ہاں راتوں کو اٹھ کر ان کے لیے روئیں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری امت مسلمہ کو جسد واحد قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک آنکھ میں درد ہو تو پورے جسم میں جیسے تکلیف ہوتی ہے، ویسے میرا ایک امتی دنیا کے کسی ایک کونے میں پریشان ہو تو سب کو درد ہونا چاہیے، سب کو تکلیف ہونی چاہیے۔ کسی کی مجال ہے کسی عیسائی کو کسی ملک میں جو ہے ذبح کر دیا جائے، کسی یہودی کو ذبح کر دیا جائے، پوری یہودی دنیا جو ہے تل ملا اٹھے گی، پوری عیسائی لوبی جو ہے تل ملا اٹھے گی، لیکن مسلمان کا خون اتنا سستا ہو گیا راستے چلتے ہوئے سے ذبح کر دیا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جو ہے نا تمہاری حیثیت جو ہے نا گھاس کے تنکے کی طرح ہو جائے گی، جیسے پانی کے بہاؤ میں جو ہے نا جھاگ کی حیثیت ہو جاتی ہے گھاس کے تنکے کی، اس کی کوئی اپنا وجود نہیں ہوتا، وہ چلا جاتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وجہ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ صحابہ نے پوچھا نہیں، تعداد میں تم سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ صحابہ کو تعجب ہوا، یا رسول اللہ تعداد میں جب زیادہ ہوں گے پھر ان کے اوپر ایسے حالات آئیں گے؟ کہا ہون آ جائے گا، ہون۔ آپ سے پوچھا گیا ہون کیا ہے؟ تو فرمایا مال کی محبت اور موت سے دوری۔ آج جہاد کا نام لینے سے جو ہم ڈرتے ہیں، ہے نا، متولیان اور ٹرسٹیان جو ہے امام صاحب کو جو ہے پابندی لگا دیتے کہ آپ جہاد کے اوپر بات مت کرنا، جبکہ جہاد یہ اسلام کی سرحدیں ہیں، یہ اگر نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا، ہے نا۔ اور جہاد نہ کرنے ہی کی وجہ سے جو ہے نا یہود و نصارہ کو جو ہے مار پڑی ہے۔ اس لیے جب تک یہ ہوتا رہے گا اسلامی سرحدیں محفوظ رہے گی۔ اس کی حیثیت یوں سمجھ لیجئے، علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کچھ بیماری ایسے ہوتی ہے جس کا علاج گولیوں کے ذریعے کیا جاتا ہے، ملم کے ذریعے کیا جاتا ہے تو وہ فورا جو ہے صحیح ہو جاتا ہے، لیکن کچھ فورے ایسے ہوتے ہیں جو بہت ضدی ہوتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر نشتر جو ہے لگانا پڑتا ہے، تو کبھی کبھار نشتر بھی لگانا پڑتا ہے۔ آپ لوگ عقل مند ہو، عقل مندوں کو اشارہ کافی ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں اس تعلق سے جو آج آپ لوگوں کے سامنے رکھی انشاءاللہ تعالی۔ آئندہ کل 25ویں شب ہے، جمعہ کی شب بھی ہے، تاخرات بھی ہے، عین ممکن ہے کہ وہ شب قدر ہو، اس لیے آئندہ کل ہم تفسیر نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، دعائیں وغیرہ کریں گے، ان کے لیے بھی کریں گے، اپنے لیے بھی کریں گے، پوری امت مسلمہ کے لیے بھی کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اصل جو ہمارا ٹاپک ہے جس کے لیے ہم اس سے پہلے یہ مقدمات کے طور پر یہ ساری باتیں آئی کہ اصل میں وہاں پر ہو کیوں رہا ہے، یہ کس نے کیا، کس کی سازش ہے، کب مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیا گیا، اور کون سا حصہ کن کے پاس ہے اور کتنا حصہ بچا ہوا ہے، وہ تمام تر تفصیلات انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا جمعہ کے رات کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔